السلام علیکم. یہ ریکارڈنگ بلائنڈ پرسنس کے لیے کی جا رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر پی ایس ٹی کی ہے اردو میں. پہلا جو چیپٹر ہمارے پاس ہے پی ایس ٹی میں وہ ہے قیام پاکستان. قیام پاکستان چیپٹر کا پہلا سوال ہے ہندو معاشرے میں اسلامی اثرات کا جائزہ لیں. جواب ہیڈنگ ڈالی جائے گی ہندو معاشرے پر اسلامی اثرات. تاریخ شاہد ہے کہ جنوبی ایشیا میں ہندو مت نے تمام دیگر مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا. بیرونی حملہ کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنے کے بعد بالآخر ان کو بھی ہندو تہذیب و تمدن میں شامل کر لیا. اسلام ہی ایک ایسا فطری دین تھا جو ہندو مت میں ضم نہ ہوا بلکہ اپنی فطری جاذبیت کی وجہ سے ہندوؤں کو متاثر کیا. مسلمانوں کو اپنے مد مقابل تمام اقوام پر اخلاقی، تعلیمی، مذہبی و ثقافتی گویا ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی. فاتح ہونے کے باوجود مسلمان حکمران جابر و مغرور نہ تھے بلکہ شجاع و مدبر تھے. انہی خصوصیات کی بنا پر ہندو مت پر اسلامی اثرات اتنے گہرے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے خاتمے کے باوجود ان اثرات کو ختم نہ کیا جا سکا. یہ صحیح ہے کہ مسلمان عرصہ دراز تک جنوبی ایشیا میں مقیم رہے لیکن اس کے باوجود دونوں اقوام ایک دوسرے میں ضم نہ ہو سکی. مسلمانوں نے اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھی تاہم اسلام نے اپنی فطری جاذبیت کی وجہ سے ذات پات میں منقسم نچلی سطح کے ہندوؤں کو بہت متاثر کیا اور وہ مشروب با اسلام ہوئے. جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد سے ہندو تہذیب پر جو اثرات مرتب ہوئے ان کا ذیل میں جائزہ لیا جا رہا ہے. مذہبی اثرات. توحید و رسالت پر کامل یقین اسلام کا بنیادی اصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. تمام انبیاء کرام خدا کا پیغام لے کر دعوت اسلام کے لیے آئے. ان میں خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل ضابطۂ حیات لے کر آئے. ان کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے. اس کے برعکس ہندو ایک خدا نہیں بلکہ لاکھوں دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں. گویا وہ ہر چیز جو ان کی فہم و ادراک سے باہر ہو ان کو کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہندو چار مختلف طبقات برہمن، کاشتری، ویش اور شودر میں منقسم ہے. ذات پات کی تقسیم پیدائشی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی غیر ہندو کو اس مذہب میں داخل کیا جا سکتا تھا. عورت کا مقام نہایت پست تھا. 1829 کے قانون سے قبل رسم ستی عام تھی. اب بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ خاوند کی موت کے بعد عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جب اسلام جنوبی ایشیا میں آیا تو اپنے فطری اور جاذب اصولوں سے اس نے ہندو مت کو بہت متاثر کیا. معاشرتی عدل و انصاف، بھائی چارگی اور عقیدت و توحید و رسالت نے خصوصاً نچلی ذات کے ہندوؤں میں مذہبی ہلچل مچا دی اور ان کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی. 17ویں صدی میں ناراتی اور پاران فرقہ بتوں کی پوجا کے بجائے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. آریہ سماجی تحریک کے بانی سوامی دیانند کے متعلق تاریخی شواہد موجود ہیں کہ اس نے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے متاثر ہو کر اپنے عقائد میں تبدیلی کی. مذکورہ بالا تماثیل سے اس امر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ہندو مت کو بے حد متاثر کیا. ان کی معاشرتی زندگی اور عبادت میں ایک نیا تصور پیدا کیا. ابتدا میں جن بزرگوں نے قابل قدر کارنامہ انجام دیا ان میں حضرت داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بہاؤالدین اور حضرت لال شہباز قلندر شامل تھے. ہیڈنگ نمبر 2 معاشرتی اثرات. ہندوؤں کا معاشرتی نظام جامد اور ذات پات کا مرہون منت ہے. کسی بھی شخص کے اعلیٰ یا ادنیٰ مقام کا تعین اس کے اعلیٰ یا ادنیٰ سے کیا جاتا ہے. ایک ادنیٰ ذات کا ہندو کتنا ہی صالح، اخلاقی اور کردار کا پیکر اور دولت مند ہی کیوں نہ ہو، ذات پات کی زنجیروں کو توڑ کر اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح زندگی کے ابتدائی مراحل سے ہی ہندو رسم و رواج اور توہمات کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور زندگی بھر یہی اثرات غالب رہتے ہیں.
رسم ستی عام تھی اور دوسری شادی کرنا، سمندر پار سفر کرنا ہندو مت میں ممنوع تھا۔ ہندوؤں کا یہ معاشرتی نظام بھی اسلام کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہ سکا۔ انگریزوں کے دور میں رسم ستی کے خلاف قانون کی تدوین اور اس کی پابندی اسلامی تعلیمات سے اثر پذیری کا ہی نتیجہ تھی، ورنہ اس کے خلاف بہت احتجاج ہوتا۔ شودر عورتوں نے مسلمانوں سے شادیاں کی، سمندر پار سفر اب عام ہے۔ ذبح گائے پر پابندی کے باوجود آج بہت سے ہندو مالکان اپنے ہوٹلوں میں اس کا گوشت پکاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں غیر ہندو داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سوامی شردھانند کی شدید تحریک کا مقصد ان مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانا تھا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ گویا اب ہندوؤں میں وہ تصور ناپید ہوتا جا رہا ہے کہ ہندو صرف پیدائشی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا۔ ہیڈنگ نمبر 3، ادبی تاثرات۔ اسلام کی آمد سے جنوبی ایشیا کے علمی اور ادبی حلقوں پر بھی کافی اثر ہوا۔ اب تعلیم برہمنوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ نچلی ذات کے ہندوؤں نے بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں نے ریاضی، طب اور تاریخ و فلسفہ کے مضامین میں بہت متاثر کیا۔ زبان اردو کی تخلیق مقامی زبانوں اور عربی فارسی کے امتزاج کی مرہون منت ہے۔ بھارت کی قومی زبان ہندی ہونے کے باوجود آج بھی اردو کو وہاں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور اردو کے چوٹی کے شعراء اور ادیب پاکستان اور بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ اہل سندھ کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عربوں سے متاثر ہو کر سندھی رسم الخط دائیں بائیں طرف لکھنا شروع کیا۔ چوتھی ہیڈنگ، فن تعمیر۔ اسلام فن تعمیر اپنی مخصوص روایات کا حامل ہے۔ جب مسلمان جنوبی ایشیا میں آئے تو مقامی فن تعمیر کا کافی متاثر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل ایک علاقے میں طرز تعمیر نہایت سادہ اور پست تھا۔ مسلم فن تعمیر کی اقدار سے متاثر ہو کر بڑے بڑے راجاؤں نے اپنے محلات کی تعمیر کی۔ گوالیار کے راجا مان سنگھ اور اس کے جانشین وکرم وتا سنگھ کے محلات کے محراب اسلامی فن تعمیر کے اثر پذیری کا نتیجہ ہیں۔ اس خطے میں عام طور پر تعمیرات گارے اور چونے وغیرہ سے ہوتی تھی، لیکن اب فن تعمیر میں نئے مرکبات ایجاد ہونے لگے۔ تاج محل، قطب مینار اور شالامار باغ جیسی یادگار اسلامی فن تعمیر کی مرہون منت ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5، سیاسی اثرات۔ مسلمان حکمرانوں کی آمد سے قبل جنوبی ایشیا چھوٹی چھوٹی کئی قوموں میں منقسم تھا۔ اسی وجہ سے یہاں کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہ تھی، بلکہ پورا خطہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بنا ہوا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے آتے ہی یہاں ان سب چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو ختم کر کے ایک مرکزی حکومت قائم کی، علاقے کا امن و امان بحال کیا اور بدامنی کا ایسا قلعہ کما کیا کہ بعد ازاں ہر شعبہ زندگی میں ترقی کے باب کھلتے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شمالی برصغیر کے وسیع علاقے میں نہ صرف ایک ہی طرز کا نظام حکومت قائم ہوا بلکہ انتظامی یکسانیت قائم ہوئی، جس سے ان تمام علاقوں میں معاشرتی ہم آہنگی بھی پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کی آمد سے جنوبی ایشیا کے تعلقات دوسرے اسلامی ممالک سے قائم ہوئے، فنون جنگ نے ترقی کی، نیز بحری فوج کا قیام بھی عمل میں آیا۔ اس سے قبل خطے میں بحری فوج نہ تھی کیونکہ سمندر میں سفر کرنا ہندو عقیدے کے خلاف تھا۔ سوال نمبر 2، پہلا سوال یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سوال نمبر 2۔ دو قومی نظریے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی دو قومی نظریے کا مفہوم۔ دو قومی نظریے کی روح اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ساری دنیا کی آبادی دو اقوام میں منقسم ہے۔ اول وہ جو حکم الہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر ایمان رکھتے ہیں، اور دو وہ جو اس کے برعکس احکام الہی کی نفی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے نفس کے تابع ہو کر بسر کرتے ہیں۔ اس خیال کے معنی صرف اور صرف یہ ہیں کہ دنیا میں صرف دو اقوام آباد ہیں، اول مسلمان اور دوم غیر مسلم۔ بریکٹ میں لکھا جائے گا مسلمان کے علاوہ تمام انسان اسی زمرے میں شامل ہیں، بریکٹ کلوز۔ پیراگراف چینج۔ قرآن مجید جو بلا شبہ ایک الہامی اور آفاقی کتاب ہے، واضح طور پر انسانوں کے ان دو گروہوں کو امت مسلمہ اور ملت کفار کے ناموں سے دو قوموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لہٰذا مختصراً دو قومی نظریہ انورٹڈ کاماز آن انسانی برادری کا اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور نافرمان گروہوں میں تقسیم دو قومی نظریہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔
ہیڈنگ آئے گی دو قومی نظریے کا ارتقا۔ ذیل میں دو قومی نظریے کا ارتقا پیش کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، قرآن مجید کا اشارہ۔ دو قومی نظریے کا سفر انسان کے سفر ہستی پر پیدائش سے شروع ہو گیا تھا۔ سورہ البقرہ کی آیات 38 اور 39 کی روح سے انورٹڈ کاماز آن، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں اور کفر کرنے والے یعنی منکر اور نہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانی برادری کو اطاعت گزار اور نافرمانوں کے دو گروہوں میں تقسیم کر کے دو قومی نظریہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ہیڈنگ نمبر 2، عہد نبوی اور دو قومی نظریہ۔ عہد نبوی میں بھی دو قومی نظریے کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قوم کی تشکیل کے لیے جغرافیائی حدود کی نہیں یا زبان اور نسل کی نہیں بلکہ مذہب اور فکر کی یکسانیت کی ضرورت ہے۔ غزوہ بدر میں ایک گروہ انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھا جو ایک قوم تھے کیونکہ ان کا عقیدہ ایک تھا۔ دوسری جانب مکہ کا حملہ آور گروہ تھا جس میں انصار اور مہاجرین کے رشتہ دار بھی شامل تھے، لیکن یہ خون کے رشتے جدا ہو گئے اور انصار اور مہاجرین نے اپنے غیر مسلم خونی رشتہ داروں کو دوسرے گروہ میں شامل سمجھ کر ان سے جنگ کی۔ اسی غزوے میں مسلمان بیٹے نے غیر مسلم باپ کو، مسلم بھائی نے اپنے غیر مسلم بھائی کو اور مسلم بھانجے نے اپنے غیر مسلم ماموں کو تحت کیا۔ اس غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور چچا کے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک روا رکھا۔ یہ تمام مظاہر صرف اور صرف اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، اول مسلمان اور دوم غیر مسلم۔ ہیڈنگ نمبر 3، بر صغیر میں دو قومی نظریہ۔ بر صغیر جنوبی ایشیا میں فروغ اسلام یا دو قومی نظریے کے ظہور کا پہلا دور وہ ہے کہ جب یہاں مسلمان تاجرین، مسلم فاتحین اور صوفیاء کرام نے اسلام کو متعارف کرایا۔ عرب تاجرین کے اسلامی اخلاق سے متاثر ہو کر یہاں مالابار، ٹرانکور اور گجرات کے ساحلی علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کر کے ایک قوم غیر مسلم کو چھوڑ کر دوسری قوم مسلمان میں شمولیت اختیار کر لی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے اس کردار سے اہل سندھ کو متاثر کیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ عہد اسلامی میں بر صغیر میں بڑی تعداد میں صوفیاء کرام داخل ہوئے اور ان کے خانقاہوں نے امت مسلمہ میں ادبی اضافہ کیا۔ یہی وہ دور ہے جب مورخ البیرونی نے اپنی کتاب انورٹڈ کاماز آن کتاب الہند انورٹڈ کاما کلوز میں دو قوموں کے فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھا، بر صغیر میں ہندو مسلمانوں سے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ملیچ کہہ کر ان سے گھن کھاتے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق برقرار نہیں رکھنا چاہتے۔ بر صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کے ارتقاء کا دوسرا دور 16ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا جب یہاں اکبر کے دین الہی اور بھکتی تحریک نے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ختم کر کے ایک قوم بنانے کی مذموم کوشش کی۔ اس نظریے کا تیسرا دور بر صغیر میں 19ویں صدی میں نصف آخر میں شروع ہوا جب مسلمانوں نے اپنی ملی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی جسے انگریز اور ہندو مٹانے کے درپے تھے۔ مسلمانوں کی تحریکیں زیادہ تر فکری تحریکیں تھیں جو تعلیمی محاذ پر شروع کی گئیں۔ آخر کار 19ویں صدی کے وسط پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جنوبی ایشیا میں دو قومیں آباد ہیں جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ گویا پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی اساس پر ہی ہوا۔ یہاں دوسرا سوال ختم ہو جاتا ہے۔